اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ دوم، خلافت کا بوجھ کون اٹھائے، یعنی خلیفہ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری میں لوگوں کو جمع کیا، پھر ایک آدمی کو حکم دیا جو آپ کو اٹھا کر ممبر پر لے گیا۔ چنانچہ یہ آپ کا آخری بیان تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، دنیا سے بچ کر رہو اور اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ بہت دھوکے باز ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت کرنے سے ہی دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے تمام معاملات امر خلافت کے تابع ہیں۔ اس امر خلافت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے ابتدائی حصے کی ہوئی تھی۔ اس امر خلافت کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو تم میں زیادہ طاقت والا ہو اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے والا ہو، سختی کے موقع پر خوب سخت اور نرمی کے موقع پر خوب نرم ہو، اور شورا والے اہل رائے کی رائے کو خوب جانتا ہو، لا یعنی میں مشغول نہ ہوتا ہو، جو بات ابھی پیش نہ آئی اس کی وجہ سے غمگین و پریشان نہ ہو، علم سیکھنے سے شرماتا نہ ہو، اچانک پیش آ جانے والے کام سے گھبراتا نہ ہو، مال کے سنبھالنے میں خوب مضبوط ہو، اور غصے میں آ کر کمی زیادتی کر کے مال میں خیانت بالکل نہ کرے، اور آئندہ پیش آنے والے امور کے لیے تیاری رکھے، اور احتیاط اور چوکنا پن اور اطاعت خداوندی اس کے پاس ہر وقت تیار ہو، اور ان تمام صفات کے حامل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بیان فرما کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی خدمت کی کہ ان کے گھر والوں میں کوئی بھی ویسی نہ کر سکا، اور میں نے ان کے ساتھ شفقت کا ایسا معاملہ کیا کہ ان کے گھر والوں میں کوئی بھی ویسی نہ کر سکا۔ ایک دن میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور میرا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے آہ بھری کہ مجھے خیال ہوا کہ اس سے ان کی جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے یہ آہ کسی چیز سے گھبرا کر بھری ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، گھبرا کر بھری ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا، ذرا نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے بالکل قریب ہو گیا تو فرمایا، میں کسی کو اس امر خلافت کے اہل نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا، فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے سامنے 6 اہل شورا کے نام گنائے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات فرمائی۔ پھر فرمایا، اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن سخت اور درست نہ ہو، نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو، احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے اتنا لمبا سانس لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے بعد یہ امر خلافت کس کے سپرد کروں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شاید تم اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس امر خلافت کا اہل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، بے شک وہ اس امر خلافت کے اہل ہیں، کیونکہ وہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور بڑے فضل و کمال والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بے شک وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، لیکن وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان میں دل لگی اور مذاق کی عادت ہے۔
پھر ان کا تذکرہ کرتے رہے، اور پھر فرمایا اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن درست نہ ہو، اور نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، اور سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو، اور احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمام صفات تو صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی میں پائی جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتا تھا، ان سے ڈرا بھی بہت کرتا تھا، اور ان کی تعظیم بھی بہت کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن ان کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا، وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی جان نکل گئی ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر بہت لمبا سانس لیا۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور کہا میں ان سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے اتنا لمبا سانس لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم مجھے سخت پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس امر خلافت کا اہل کوئی بھی نہیں مل رہا ہے۔ پھر فرمایا شاید تم یوں کہتے ہوگے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امر خلافت کے اہل ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، انہیں ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ کیا وہ ان تمام امور کی وجہ سے خلافت کے اہل نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی ہیں، لیکن ان میں مزاح اور دل لگی کی عادت ہے۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرماتے رہے۔ پھر یہ فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داری صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، اور مضبوط ہو لیکن سخت نہ ہو، اور سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو، اور احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اس خلافت کو سنبھالنے کی طاقت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو بدلہ لینے کے لیے دوسروں سے حسن سلوک نہ کرے، اور ریاکاروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور لالچ میں نہ پڑے، اور اللہ کی طرف سے سونپی ہوئی خلافت کی ذمہ داری کی طاقت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے اسے اپنا عزم توڑنا پڑے، اور اپنی جماعت کے خلاف بھی حق کا فیصلہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امر خلافت کا ذمہ دار اس شخص کو ہی بننا چاہیے جس میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہوں: نرمی ہو لیکن کمزوری نہ ہو، مضبوطی ہو لیکن درستی نہ ہو، احتیاط سے خرچ کرتا ہو لیکن کنجوسی نہ ہو، اور سخاوت ہو لیکن فضول خرچی نہ ہو۔ اگر اس میں ان میں سے ایک خوبی بھی نہ ہوئی تو باقی تینوں خوبیاں بیکار ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے اس کام کو ٹھیک طرح سے وہی کر سکتا ہے جو بدلہ لینے کے لیے دوسروں سے حسن سلوک نہ کرے، اور ریاکاروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور لالچ میں نہ پڑے، اس میں اپنی عزت بنانے کا جذبہ نہ ہو، اور تیزی اور غصے کے باوجود حق کو نہ چھپائے۔ حضرت سفیان بن ابی العوجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں، اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا ان دونوں میں تو بڑا فرق ہے، خلیفہ تو ہر چیز حق کی وجہ سے لیتا ہے اور پھر اسے حق میں ہی خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ ایسے ہی ہیں، اور بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک سے زبردستی لیتا ہے اور دوسرے کو ناحق دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم یا اس سے کم و بیش ظلماً لیا ہے اور پھر اسے ناحق خرچ کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہیں۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ قبیلے بنو اسد کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جن میں حضرت طلحہ، حضرت سلمان، حضرت زبیر اور حضرت کعب رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں، تم مجھے غلط جواب نہ دینا، ورنہ مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ہم سے ایسی بات پوچھ رہے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پورے انشراح صدر کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہیں ایسے فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہنے کا حق ہے، کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ آپ رعایا میں انصاف کرتے ہیں اور ان میں ہر چیز برابر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، اور آپ ہر فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ اس مجلس میں میرے علاوہ بھی کوئی آدمی ایسا ہے جو خلیفہ اور بادشاہ کے فرق کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو حکمت اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ یہ گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کا ذکر اللہ کی کتاب یعنی تورات میں پاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس میں میرا ذکر میرے نام کے ساتھ ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، بلکہ آپ کا ذکر آپ کی صفات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ تورات میں اس طرح ہے کہ پہلے نبوت ہوگی، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد ایسی بادشاہت ہوگی جس میں کچھ ظلم بھی ہوگا۔